चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार वहीद मुराद को ज़माना आज भी नहीं भूला। उनकी फिल्में देखने वाले लाखों मद्दाह उन्हें हर साल याद करते हैं। जिस तरह नौजवान दिलीप कुमार को इंडिया पाकिस्तान में कॉपी करते थे, इसी तरह वहीद मुराद को भी नौजवानों ने कॉपी किया और अपने बालों का वहीद मुराद कट स्टाइल उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दौर का हर दिल अजीज़ अदाकार 45 साल की उम्र में मौत के मुंह में क्यों चला गया, जबकि उनके हम उम्र अदाकार बरसों बाद भी स्क्रीन पर राज करते रहे। फिर यह भी लिखा गया कि आखिरी वक्त में जब फिल्म वालों ने लेडी किलर चॉकलेटी हीरो से मुंह मोड़ा तो उनकी बीवी ने भी उनसे रुख फेर लिया था और उनको तन्हा कर दिया था। लेकिन ये बात भी मुकम्मल सच नहीं। सच क्या था ये भी आज हम आपको बताएंगे कि जब वहीद मुराद की अचानक वफात हुई तो उनकी बीवी दरअसल अमेरिका क्या करने गई थी। ये बात उनके मद्दाहों को शायद अच्छी ना लगे, मगर हकीकत ये थी कि वहीद मुराद खुद पसंदी और तकब्बर की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसने उन्हें ज़माने की चालों के कदमों में रूंध कर रख दिया था। डिप्रेशन और ख़ुद को नज़रअंदाज किए जाने का एहसास उन्हें नीम दीवाना कर गया और वो पीकर मदहोश रहने लगे थे। इस कदर अरूज के बाद जवाल बर्दाश्त करना उनको रास न आया। इस बात की गवाही अदाकार शाहिद भी दे चुके हैं कि उन्हें खुद को नज़रअंदाज किए जाने का दुख ले बैठा। वहीद मुराद खुद को बरतर समझते थे और अपने से निचले अदाकारों या जूनियर अदाकारों को मुंह नहीं लगाते थे, हत्ता कि उनकी सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। वहीद मुराद वो पहले हीरो थे जो सुल्तान राही से भी सलाम लेना पसंद नहीं करते थे। सुल्तान राही को वो फिल्मों की तबाही का जिम्मेदार समझते थे। चूँकि वो खुद MA अंग्रेज़ी थे, इसलिए सुल्तान राही जैसे देसी और वाजिबी तालीम रखने वाले अदाकारों के साथ वो अपना फासला कायम रखते थे। इस वीडियो में आगे चलकर आपको इस बारे में भी बताऊंगा फिर सुल्तान राही ने उनके साथ क्या सलूक किया था। हद से ज्यादा तकब्बर ऐसी बीमारी थी जिसने वहीद मुराद को जीते जी मार दिया। मगर कुदरत का इंतकाम देखें कि अदाकार शाहिद की इंसल्ट करने वाला और उसको ज़रा अहमियत ना देने वाला वहीद मुराद एक दिन खुद उनसे काम की भीख मांगने पर मजबूर हो गया था और अदाकार शाहिद ने अपना पैसा लगाकर वहीद मुराद के लिए फिल्म मुकद्दर बनाना शुरू कर दी। लेकिन उनका मुकद्दर ही शायद ख़राब था। इस फिल्म की कहानी खुद अदाकार शाहिद ने टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान बताई कि एक दौर था जब वो फिल्म तहजीब में काम कर रहे थे और एक दिन जब सेट पर तो उस वक्त अदाकार मोहम्मद अली और वहीद मुराद समेत सभी अदाकार मौजूद थे। उन्होंने फर्दन सबको सलाम किया, सब ने तपाक से जवाब दिया, मगर वहीद मुराद ने सलाम का जवाब देना गवारा ना किया और ये बात सब ने महसूस की। लेकिन फिर ये दौर भी आया कि जब अदाकार शाहिद पर फिल्मों की बारिश हो गई और प्रोड्यूसर्स ने वहीद मुराद को कास्ट करना बंद कर दिया तो अदाकार शाहिद ने देखा कि वहीद मुराद एवरन्यू स्टूडियो के फवारे के पास खड़े रो रहे हैं। वो उनके पास गए और खैरियत पूछी तो वहीद मुराद उनके गले लगकर रोने लगे कि भैया मेरा क्या बनेगा, मुझे कोई कास्ट नहीं कर रहा, कोई फिल्म नहीं दे रहा। इस पर अदाकार शाहिद ने अपने नवाबी अंदाज में कहा, ये कौन सा मसला है सरकार, आपके लिए फिल्म शुरू कर देते हैं। लिहाजा शाहिद ने उसी वक्त भारी रकम उनके सुपुर्द की और कहा कि आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बस इस फिल्म में एक एक्टर के तौर पर मैं काम करूंगा। ये वो ज़माना था जब वहीद मुराद बिल्कुल खाली हो चुके थे और अदाकार शाहिद उनका सहारा बन गए। मगर ये फिल्म वहीद मुराद की मौत की वजह से मुकम्मल ना हो सकी। अदाकार सुल्तान राही ने भी 80 की दहाई में ऐसा ही काम वहीद मुराद के लिए किया था। उनकी हालत देखकर सुल्तान राही ने पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर की मिन्नतें करके उन्हें कहा था कि वो वहीद मुराद को दोबारा से पंजाबी फिल्मों में कास्ट कर लें, क्योंकि वो हमारा सरमाया है। इससे पहले वहीद मुराद ने 1971 में बनने वाली पंजाबी फिल्म मस्ताना माही में आलिया और नगमा के साथ ज़बरदस्त काम किया था, जबकि 1975 में रिलीज़ होने वाली जोगी में उनको आसिया के साथ बहुत पसंद किया गया था। उस दौर तक वो उर्दू पंजाबी दोनों किस्म की फिल्मों में यकसा काम कर लेते थे। लेकिन गंडासा फिल्मों की मकबूलियत के बाद पंजाबी फिल्मों का स्टाइल बदल गया, जिसके बाद उर्दू फिल्में भी बनना बंद हो गईं और पंजाबी रोमानी फिल्मों का दौर भी पीछे रह गया। एक्शन पंजाबी फिल्मों में वहीद मुराद जैसा नाजुक अंदाम बंदा काम नहीं कर सकता था। लेकिन सुल्तान राही के भरपूर सिफारिश और इसरार पर काम मिल गया, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने वहीद मुराद को एक्शन पंजाबी फिल्मों में भी ट्राई किया, मगर वो चल ना सके। जिन पंजाबी फिल्मों में उन्हें सुल्तान राही के साथ कास्ट किया वो भी उनकी वफात के बाद रिलीज़ हुई। वहीद मुराद की नामुरादी की एक निशानी ये भी देखें कि वो 1981 में एक पश्तो फिल्म में भी काम करने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, सांवली रंगत, मखबूल निगाहें और खुश लिबासी ने आला तलीम याफ्ता वहीद मुराद को वुमेन किलर का भी खिताब दिया हुआ था, क्योंकि वो जिस तरफ आंख भरकर देख लेते थे सामने वाला जकड़ा जाता। उन्होंने 124 फिल्मों में काम किया जो आज भी लॉलीवुड का असासा हैं। लॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हीरो वहीद मुराद को उनकी इनफरादियत की वजह से चॉकलेटी हीरो कहा जाता था।
دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ واحد اداکار تھے جنہوں نے انگریزی لٹریچر میں ماسٹر کیا، لیکن اپنے والد کی وجہ سے انہیں بھی شوبز میں قدم رکھنے کا موقع ملا اور بہت جلد انہوں نے اپنا مقام بنا لیا۔ وحید مراد سب سے پڑھے لکھے ہیرو ہونے کے ناطے سے بھی اپنی شخصیت میں دلربائی اور سٹائل رکھنے کے باعث نوجوانوں اور لڑکیوں میں بے حد مقبول تھے۔ جب وہ اڑان پر تھے تب بھی انہیں اپنے تعلیمی بالادستی کی وجہ سے حساسیت اور انانیت کا سامنا تھا، جس کا علاج وہ شراب سے کرتے اور خود کو مدہوش بھی رکھتے۔ اپنے زوال کے زمانے میں انور مقصود کے پروگرام میں وحید مراد نے کہا تھا کہ انہیں فلم انڈسٹری نے شہرت، عزت، نام، دولت سب کچھ دیا، لیکن نہیں دیا تو ایم اے کرنے کا صلہ نہیں دیا، کیونکہ فلم انڈسٹری میں جس نے پہلی جماعت میں نہیں پڑھی وہ زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ان کا یہ جملہ کئی سالوں تک ان جہلا کو ڈستا رہا جو واقعی ان پڑھ تھے۔ وحید مراد کا کہنا تھا کہ اگر انہیں کسی دوسرے ملک کی فلم میں کام کرنے کا موقع ملے تو ہو سکتا ہے ان کا ایم اے کام آ جائے۔ انانیت، خود پسندی ایک طرف، وحید مراد ایک بڑے سٹائلش ایکٹر تھے۔ ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست اور انداز و گفتار کسی دوسرے فنکار سے نہ ملتا تھا۔ انہوں نے اداکاری کے لیے اسلوب متعارف کرائے، اپنے کرداروں میں حقیقت سے قریب ترین ایکسپریشن اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کو اپنایا۔ گانے کی پکچرائزیشن میں ان کا انداز اس قدر جاذب نظر ہوتا تھا کہ ساتھی اداکاروں کے علاوہ بھارت کے اداکار بھی متاثر ہوئے نہ رہ سکے اور ان کی نقالی کیا کرتے تھے۔ وحید مراد نے حصول تعلیم کے بعد اپنا فلمی سفر اپنے والد نثار مراد کے فلم ساز تقسیم کار ادارے مراد فلم کارپوریشن کے بینر تلے ذاتی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں سے کیا، اور اس کے بعد انسان بدلتا ہے، یہ فلم بھی انہوں نے پروڈیوس کی۔ وہ اداکار نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن زیبا بیگم نے انہیں اداکار بنا دیا۔ دراصل فلموں کی تکمیل کے دوران فلم سٹار درپن نے انہیں خاصا تنگ کیا تھا، کیونکہ وحید مراد کا تعلق کراچی سے تھا اور دونوں فلمیں بھی وہیں بنی تھیں، اور دونوں میں ہیرو کا کردار بھی درپن کر رہے تھے، جو لاہور سے مقررہ وقت پر کراچی نہ پہنچتے اور وحید کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ درپن کے انتظار نے فلم ساز وحید مراد کو پریشان کر دیا، تو ایسے میں ان کی فلم کی ہیروئن زیبا بیگم نے ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جس نے وحید مراد کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ زیبا بیگم نے وحید مراد سے کہا، ویدو تم خود کیوں نہیں ہیرو بن جاتے، تم میں کس بات کی کمی ہے؟ وحید مراد نے کہا، نہیں میں ہیرو نہیں بن سکتا، میری رنگت گہری سانولی ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ لیکن در حقیقت زیبا بیگم کی کہی ہوئی بات وحید مراد کے دل کو بھا گئی اور انہوں نے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے خود کو فلم کے پردے پر آزمانا چاہا اور ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں کام کرنا قبول کر لیا۔ یوں کیمرے کے پیچھے کھڑا وحید مراد جب کیمرے کے سامنے آیا تو کیمرے نے کمال گرمجوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وحید مراد کے انتہائی قریبی دوست اور میرے استاد محترم اور مینٹور علی سفیان آفاقی مجھے بتایا کرتے تھے کہ وحید مراد لیڈی کلر تھا، اس کو اپنے بالوں اور فلرٹ کی وجہ سے رومانوی کرداروں پر بڑا مان تھا، رکھ رکھاؤ میں دیدہ زیب انسان تھا، لیکن اسے جاہل فلم سازوں نے جیتے جی مار دیا۔ اس کی تعلیم اس کے فلمی کریئر میں کام نہیں آ سکی، جس پر وحید مراد فلم انڈسٹری کی جہالت اور گنڈاسے پر بڑی تنقید کرتے تھے۔ خاص طور پر وہ سلطان راہی پر کھلی تنقید بھی کر جاتے۔ ان کے اس رویہ پر خاص طور پر جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلم میں تو اب انگوٹھا چھاپوں کا راج ہے، تو انہیں نظر انداز کیا جانے لگا۔ یہ جملہ انہیں بہت مہنگا پڑا تھا اور یہ سچائی تھی، کوئی ان پڑھ فلم ساز پروڈیوسر ان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود اسکرپٹ رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی تھے۔ ایسا قابل آدمی کہاں کسی جاہل اور ان پڑھ کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ وحید مراد کا سورج غروب ہونے کا ایک منظر معروف رائٹر مستنصر حسین تارڑ نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب کبھی میں فردوس مارکیٹ کے نواح میں واقع قبرستان میں اپنے والدین اور چھوٹے بھائی زبیر کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں تو قریب ہی عوامی اداکار علاء الدین کا مدفن ہے اور اس پر کوئی پھول نہیں چڑھاتا۔ قبرستان کے کونے میں وحید مراد کی قبر ہے اور اس کی رہائش بھی اس قبرستان کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کے جنازے کو کندھا دیا تو وہ چارپائی شکستہ تھی جس میں ان کا جسد خاکی لیٹا ہوا تھا۔ وہ پاکستانی فلمی دنیا کا سب سے بڑا سپر سٹار تھا جس کے ساتھ عوام نے اور خاص طور پر نوجوان نسل نے ٹوٹ کر محبت کی۔ شاید آج کا شاہ رخ خان بھی اس سے بڑھ کر پسندیدگی کے جنون سے دوچار نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل دلیپ کمار کے بعد ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ پچھلے برس ہالینڈ میں ایک ایسے پاکستانی سے ملاقات ہوئی جو ہیئر سٹائل کے علاوہ وحید مراد کے انداز میں ابھی تک اپنائے ہوئے تھا۔ جن زمانوں میں وہ پاکستان سے یورپ کی جانب گیا تھا ان دنوں یہاں وحید مراد کا راج تھا اور اس کا لباس اس کے ذوق جمال کی گواہی دیتا، اور جس طرح وہ کسی گانے کی فلم بندی لاپرواہ انداز میں کرتا تھا، کسی اور ہیرو کے نصیب میں ویسا دل برانہ انداز نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ دبے پاؤ گمنامی کی تاریکی چلی آئی اور وہ پس منظر میں جانے لگا اور وہ اس دکھ کو برداشت نہ کر سکا۔ مری وغیرہ میں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور ان دنوں چکوری سے شہرت حاصل کرنے والا لمبی ناک والا دلیپ کمار سے مشابہ اداکار ندیم عوام کی نظروں میں گھر کر چکا تھا۔ ندیم اور وحید مراد شوٹنگ سے فارغ ہو کر گپ لگا رہے تھے۔ وحید مراد اس فلم میں ہیرو نہ تھا۔ لاہور کے کسی کالج کی لڑکیوں کی بس وہاں رکی اور لڑکیاں چیختی ہوئی ان دونوں کی جان بھاگی۔
وحید مراد کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھ کر شور مچاتی چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ سب ندیم کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ کسی ایک آدھ نے وحید مراد سے آٹوگراف حاصل کیے، لیکن ان میں سے بیشتر کی محبت کا مرکز ندیم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وحید بے حد رنجیدہ ہو گیا۔ بعد میں ایک حادثے کے دوران اس کے چہرے پر چوٹیں آئیں اور یہ وہ چہرہ نہ رہا جس پہ لاکھوں لوگ جان دیتے تھے۔ چہرے کا یہ بگاڑ اسے سکون اور ادویات کی زیادتی تک لے گیا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ صرف شہرت کی بے وفائی تھی جس نے اسے مار ڈالا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ وحید مراد کا ستمبر 1983 میں لاہور میں راوی روڈ پر کار چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ نشے میں تھا۔ علاج کے بعد بھی ہونٹ اور ایک آنکھ کے پپوٹے پر زخم کا نشان رہ گیا، جس کے بعد پلاسٹک سرجری کا مشورہ دیا گیا۔ 11 نومبر کو وہ اپنے 6 سالہ بیٹے عادل کو ساتھ لے کر کراچی چلے گئے۔ ان کی اہلیہ سلمہ مراد اپنی بہن مریم عیسیٰ سے ملنے امریکہ گئی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی عالیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ کراچی میں وحید کے 2 فلیٹ تھے، لیکن وہ ڈیفنس سوسائٹی میں اپنی منہ بولی بہن بیگم ممتاز ایوب کے گھر ٹھہرے۔ 13 نومبر کو انہوں نے عادل کی 7ویں سالگرہ منائی۔ اگلے دن ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجری کے آپریشن کے لیے وقت لیا تھا۔ انہیں 24 نومبر کا کوئی وقت دیا گیا تھا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ نومبر کی 23 تاریخ کو علیہ صبح ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ ان کی میت ان کی والدہ کے پاس لاہور لے جائی گئی۔ وحید مراد کی وفات کی خبر لاہور میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاہور میں اسٹوڈیوز بند ہو گئے۔ نہ صرف فلمی صنعت کے لوگ ان کی کوٹھی کی طرف چل پڑے، بلکہ مداحوں کا ایک ہجوم بھی جنازے کے لیے جمع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے مدتوں بعد لاہور نے اتنا بڑا جنازہ دیکھا جو ایک اداکار کا تھا۔